سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 52. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے آخرت کو ڈسکس کیا اور صرف آخرت برپا ہوگی اس کو ڈسکس نہیں کیا. میں نے سمجھانا چاہا کہ آج کے دور میں، آج جو ہم اہل کتاب کو دیکھتے ہیں، آج جو ہم ہندوازم میں دیکھتے ہیں، آج ہم بدھزم میں دیکھتے ہیں، سکھزم میں دیکھتے ہیں، یعنی ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنے مذہب ہیں، ایون پارسیوں کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں آخرت کا عقیدہ پایا جاتا ہے. اور یہ کیا ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی اہل کتاب، یہی نبیوں پر لڑنے والے، کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے تھوڑا تحمل سے اگر ہم پڑھیں تو آگے نبیوں کا بھی ذکر آیا ہے کہ ہم نے فضیلت دی بعض نبی کو بعض پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کسی کے پاس کوئی اختیارات ہوں. ہم نے پچھلا یہ بھی پڑھا کہ آخرت کے عقیدے کلیئر ہونے چاہیے، شرک نہیں ہونے چاہیے آخرت کے دن کے بھی عقیدے پر، نہیں تو اللہ قرآن آپ کو نہیں سمجھائیں گے. یہ اللہ کے اصول ہیں کہ اگر جس کا عقیدے میں کرپٹ ہے، جو انسان اپنے عقائد میں کرپٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دنیا میں بھی دے سکتا ہے، لے سکتا ہے، یا آخرت میں بھی کوئی میرے کام آ سکتا ہے، یا قبر میں بھی کوئی میرے کام آ سکتا ہے. دینوی لحاظ سے دیکھیں، دنیاوی بات میں کر ہی نہیں رہی. دینوی لحاظ سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ خود غلط ہے، لیکن اس کو اس کے پیر، مرشد، قبر میں کوئی نبی، کوئی قیامت کے دن نبی بھی آ جائیں گے، تو وہ عقیدے پر ڈسکس ہو رہی تھی. اگر آپ ایمانداری سے پڑھیں کہ وحدہ لا شریک کا ذکر ہو رہا تھا کہ جیسے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقائد پر زور دیتے تھے کہ شرک مت کرو اور کسی نبی ولی کا بھی سہارا نہیں لینا کیونکہ اللہ کے یہاں کوئی وکالت نہیں کر سکتا، تو یہ نفرت سے اور بھاگ جاتے تھے. یعنی ان کو اللہ نے فرمایا کہ ان کے اس وجہ سے ان کو قرآن سمجھ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی عقیدہ درست نہ رکھے اور یہ دل میں عہد کرے کہ جو بات مجھے قرآن سے نظر آئے گی اس کو میں نے سمجھنا ہے، ضد اور تعصب کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم پچھلی آیت میں جو پڑھ رہے تھے آخرت کا عقیدہ، توحید پر ڈسکشن، ابھی آگے آیت آئے گی کہ اپنے اپنے نبیوں کے نام لے لے کر لڑنا کہ میں زیادہ معتبر ہوں، میں زیادہ سپیریئر ہوں تم سے، جو اس زمانے میں ہو رہا تھا. آج تو ہم مسلمانوں میں بھی ہم کہتے ہیں میں سید ہوں، میں ہاشم ہوں، میں فلاں ہوں، اس پر ہم اپنی سپیریورٹی جھاڑتے ہیں، جبکہ بات تو کنکلیوڈ وہیں ہو جاتی ہے کہ اللہ کی یہاں وکالت بھی کوئی نہیں کر سکتا، نبی بھی وکالت نہیں کر سکتے. بات یہاں پر ہو رہی تھی اور آخرت کے عقیدے کو ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ آج کی سراؤنڈنگ میں جو ہمارے دین سے تھوڑے ڈیفرنٹ دین پر سٹک ہیں اور خود بھی غلط طریقے پر اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، جبکہ دین سب کا ایک ہی ہے. دین سب کا ایک ہی ہے، لیکن سب اپنے اپنے بینرز لے کر کھڑے ہیں اور سب نے نبیوں کے نام سے غلط دین کو، نبیوں کے غلط نام لیے، جبکہ نبیوں نے فقط الہامی کتاب کو پروموٹ کیا. تو آج کے بھی دور میں ان کے اندر ہم آخرت کا عقیدہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو اس ٹاپک پر بھی، اس فیلڈ میں بھی بہت محنت کرنی پڑی کہ لوگوں کے اندر جی اٹھنے کا عقیدہ غائب ہو چکا تھا. تو اس کو میں اپنے پلیٹ فارم پہ یوز کرتے ہوئے کہ جو میرا ایک ریسرچ ہے کہ کئی باتیں جو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر کر اور لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضعیف حدیثیں سناتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا جو اپنے نبی پہ جھوٹ بولتے ہیں اور نبی ہم کو قرآن سے کچھ اور بتاتے ہیں. تو جب کوئی بات پردے میں آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. کئی باتیں اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں پردوں میں آ چکی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بالکل اویئرنیس نہیں رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن میں درج ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی غلط بات آفیشیل ہو جائے.
ایک تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بے حیائی اگر سب جگہ پھیل جائے تو آفیشیل ہو جاتی ہے، سود اگر ہر جگہ پھیل جائے تو آفیشیل ہو جاتا ہے، جو بھی غلط طریقہ اگر زیادہ رائج ہو جائے تو لگتا ہے کہ یہ آفیشیل ہو گیا ہے، اور شرم و حیا اور مر جاتی ہے، جس کے بعد عذاب الہی کے بہت چانسز یقینی ہیں۔ میری ریسرچ اور میری تعلیم نے تو مجھے یہی بتایا کہ جب تم گناہوں کو آفیشیل کر دو کہ کسی کے پاس کوئی شرم و حیا ہی نہ رہے اور اس کی ایک سٹیٹس ہی نہ رہے، تو پھر بہت چانسز ہیں کہ ہم عذاب میں آ سکتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ کو شاید آپ کی زندگی میں کئی اس فیلڈ میں بہت دقت ہوگی جو انشاءاللہ اگلے آنے والے 20-30 سال میں وہ چیز بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی، لیکن اس زندگی میں ان سالوں میں آپ کو جو محنت کرنی پڑے گی وہ بعد والوں کو شاید محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ جیسے کہ سورہ کہف میں وہ اصحاب کہف، وہ غار والے چھپتے پھر رہے تھے، اور جب وہ 300 سال بعد اٹھے اور وہ ختم ہو گئے تو ان کا والا عقیدہ اتنا پروموٹ ہو چکا تھا کہ لوگوں نے ان کے نام کی مسجدیں اور عمارتیں بنائی، یعنی پھر وہ پانی کی طرح بالکل ایزی ہو گیا کہ لوگوں نے اس عقیدے کو گریب کر لیا تھا، اس عقیدے کو لوگوں نے پھیلا دیا تھا۔ تو اس لیے آپ کی زندگی میں آپ کو کتنی فیلڈ میں کتنی مشکل اٹھانی پڑے گی جو پردوں میں آ جائے گی بات، اور جب آپ لوگوں کو بتائیں گے تو آپ کی ریپو بھی خراب ہوگی، آپ کی ریپوٹیشن کو بھی داغ پہنچے گا، آپ کی عزت بھی خراب ہوگی، آپ کو لوگ منکرین حدیث بھی بولیں گے، آپ کو لوگ ملحد بھی بولیں گے، آپ کو لوگ کافر بھی بول دیں گے، لیکن آپ کو بہت بہترین بات کرنی ہے جو کہ ابھی اگلی آیتوں میں آپ کو سب بتایا جا رہا ہے کہ بات وہ کرو جو بہترین ہو۔ اب اگر میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اور میں اتنے پردوں میں چھپی ہوئی بات کو ڈسکس کر سکتی ہوں تو مجھے اپنی پریزنٹیشن دے کر اس دنیا سے جانا ہے، لیکن بات بتانے کا بار بار مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو آپ نے اپنے بزرگوں سے نہیں سنا، علماء سے نہیں سنا، لیکن اگر وہ قرآن میں درج ہے تو آپ کو وہاں محنت بھی کرنی پڑے گی اور آپ کو وہ ایڈاپٹ بھی کرنا پڑے گا، اور آپ کو فقط اللہ کی رضا کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو جناب ادھر بات یہ ہو رہی تھی کہ قیامت کے لیے انہوں نے بڑے کویسچن کیے کہ وہ کب ہوگی، تو آخری جواب ہم نے آیت نمبر 51 میں پڑھا کہ عسیٰ ان یکون قریبا، امید ہے کہ وہ بہت قریب ہو، یعنی یہ نبی کا جواب ہوتا تھا، نہ کہ نبی کا جواب یہ ہوتا تھا کہ ابھی عیسیٰ آئیں گے، پھر دجال آئے گا، پھر مہدی کا بھی ظہور ہوگا، پھر وہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، پھر چھوٹے قد کے لوگ نکلیں گے اور پھر وہ سب کو مار ڈالیں گے اور پھر صلیب توڑی جائے گی۔ یہ رسول نہیں بتاتے تھے، رسول یہ علامت قیامت نہیں بتاتے تھے، بلکہ رسول تو قرآن سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کب آئے گی قیامت، جب لوگ پوچھ رہے ہیں تو وہ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں بہت قریب ہوگی، بہت ہی قریب ہوگی قیامت۔ ڈراتے تھے وہ لوگ اور ہمیں بہلایا پھسلایا جا رہا ہے کہ ابھی تو بہت دن باقی ہیں، ابھی تو بہت دن باقی ہیں، اور آپ کو ایک انسان ہونے کے ناطے، اور اگر آپ نے تھوڑی سی بھی سائیکالوجی پڑھی ہو، اگر آپ تھوڑے سے بھی پڑھے لکھے ہوں تو آپ کو یہ پتا ہے کہ سائیکالوجیکلی جب آپ کسی چیز کو دور دیکھتے ہیں تو آپ کی جو سٹریس، آپ کا انٹینشن، آپ کی اسٹرگل وہ اس طرح کی نہیں ہوتی جتنا آپ کسی کو قریب دیکھ کر آپ کی جو ایک ایٹیٹیوڈ میں فرق آتا ہے۔ تو ہمیں تو ان جھوٹی روایتوں سے بڑی دھارس دی جا رہی ہے کہ ابھی نہیں، ابھی تو بہت دن باقی ہیں قیامت میں، جیسے ہمیں اپنی موت نہیں نظر آتی، ایسے ہی ہمیں قیامت بھی بہت دور دکھائی جا رہی ہے، جبکہ قرآن سے تو ہمیں یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ سورہ جن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکارڈ بیان آ رہا ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ قیامت قریب ہے یا دور ہے۔ ذرا اٹھا کر تھوڑا سا مطالعہ کر لیجئے گا کہ قرآن والے نبی تو اس طرح کی بات کر کر لوگوں کو بہت بہت ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت قریب ہے یا دور ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو جناب
بتایا یہ گیا کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اب جناب بات یہ ہوئے گی آیت نمبر 52 سے کہ اب قیامت کے دن ہوگا کیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اگر آپ انفارمیٹیو آیت اسے کو کہو، جبکہ اس میں میسیجز بھی بہت چھپے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ غور کرو تو انفارمیٹیو آیت بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں ہمارے لیے بہت مورل بھی ہے۔ آیت نمبر 52 سورہ بنی اسرائیل، یوم یدعوکم۔ اب جب قیامت کی ہی بات ہو رہی تھی تو بات ہو رہی ہے یوم یدعوکم، جس دن وہ پکارے گا نا تم کو، قیامت کی طرف اشارہ ہے، جس دن وہ بلائے گا نا تم کو، فتستجیبون، پس تم لبیک کہو گے، جواب دو گے، بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ۔ یعنی پھر تمہارے پاس یہ حجت بازیاں، بحث بازیاں، روایتیں، کتابیں، اپنے بڑوں کے نام سب غائب ہو جائیں گے اور تم جواب دو گے، لبیک کہو گے، بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ، وتظنون، اور تمہیں یقین ہو جائے گا، ان لبستم الا قلیلا، کہ واقعی نہیں تم رہے اس دنیا میں الا قلیلا، مگر تھوڑا سا تو وقت گزار کر آئے تھے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں نہیں نہیں تمہارا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہیں ویسا، ویسا نہیں ویسا، لیکن یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جو تمہیں اب مرنے کے بعد ایک زندگی گزارنی ہے اور تمہیں جب اٹھایا جائے گا تو تمہیں لگے گا کہ نہیں تم رہے مگر بہت تھوڑا رہے، جس کی ڈیفینیشن اور بھی بتائی گئی کہ نہیں تم رہے مگر تم رہے اس دن کی شام۔ جسٹ امیجن کہ دن بھی نہیں رہے، دن کی ایک شام رہے، اس دن کی ایک شام رہے۔ اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ جو وہاں بہت عقل مند ہوگا تو ان میں سے کچھ تو کہیں گے 10 دن شاید ہم رہ کر آئے، لیکن ان میں جو بہت عقل مند ہوگا وہ کہے گا نہیں 1 دن رہ کر آئے۔ یعنی یہ عالم ہوگا کمپیریزن میں کہ ہم زندگی اور آخرت اور برزخ یہ جو گزار کر آ رہے ہوں گے تو وہ کمپیریزن میں، اور پھر وہ قیامت کا جو دن ہم گزاریں گے، اللہ رحم فرما دے آپ پر اور مجھ پر، اللہ کرم فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس وقت بندہ اپنے رب کو بہت پولائٹلی، بہت اچھی طرح سے جواب بھی دے گا، مطلب سرنڈر ہو گیا ہوگا، تعریف بھی کرے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہے گا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ والی زندگی گزار لو، سوچ لو کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور خاص کر کے اگر ہم اور آپ برے ہیں تو ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا، ایون اپنے حافظ قرآن بھی بچے ہمیں نہیں بچا سکتے، ہماری مسجدیں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہمارا اپنا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر ہماری نیکیاں ہمارے اعمال پہ 4 چاند لگا دیں گے، جس کو کہتے ہیں نور علی نور۔ یہ نور علی نور اس وقت ہوگا جب آپ اور میں اچھے ہوں گے، پھر ہماری اچھائیاں جو کہ ایکسٹرا کی ہوں گی فرض کے علاوہ، وہ ہمارے اعمال نامے پر 4 چاند لگا دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اس دن تم ریئلائز کرو گے کہ تم بہت کم دن رہ کر آئے، تو اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی ایسا ہی ہو جائے کہ واقعی ہمیں دنیا چند دنوں کی لگ رہی ہو، جس کے لیے ہم جو بہترین طریقہ ہے وہ اختیار کریں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب آگے کی آیت چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لی عبادی، میرے بندوں کے لیے۔ اللہ کے تو سبھی بندے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ وہ کہیں، وہ بندے، یقولو، جمع کا صیغہ آ رہا ہے کہ اے نبی میرے بندوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ وہ کہا کریں، التی، وہ باتیں جو ہی احسن، جو بہترین بات ہو، جو تمہیں آخرت میں کام آ جائے، جو تمہیں اللہ کی توحید سمجھا جائے، جو تمہیں شرک سے بچا لے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو کہ اپنے نبیوں کی فیوریٹزم میں اللہ کو ناراض نہ کر دے۔ اللہ نے ہمیں کہا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، نہیں فرق کریں گے ہم درمیان کسی ایک رسول کے بھی۔ مت کہا کرو کہ میرا نبی یوں بیڑا پار کر دے گا تو وہ کہے گا میرا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے۔ یہ جو ہم نے
کیا اور کر رہے ہیں اور توحید کو سٹروک مار رہے ہیں اور ان نیک لوگوں کے نام سے مار رہے ہیں. آپ بتائیے کہ اللہ ہم سے کتنے ناراض ہوں گے جو اللہ فرماتے ہیں کہ جو عہد کو توڑ دیتا ہے، اور لا الہ الا اللہ سب سے بڑا عہد ہے. جب کوئی اللہ کے عہد کو توڑ دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نہ اسے دیکھنا پسند کریں گے، نہ اس سے بات کرنا پسند کریں گے، نہ اسے پاک کریں گے. سوچئے کہ ہم سب اللہ سے پیار کرتے ہیں، سب. جن کے غلط ایٹیٹیوڈ بھی ہیں وہ بھی اللہ سے پیار کرتا ہے، لیکن غلط ٹریک مت یوز کرو. اور خاص کر کے شرک کا لیول اور شرک کا ایلیمنٹ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو یہ کہہ دیجئے کہ وہ بات وہ کریں جو بہترین ہو، اور بہترین باتوں میں سب سے بہترین بات ہے توحید کی بات. مت شرک کرو، مت شرک کرو. ایک چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی مت شرک کرو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں کیا یہ کہہ کر کہ اگر تم نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا. ہم ایک عام بات کرتے ہیں کہ تم نے بس مجھے وہ سکھایا کہ میں اللہ کو پہچان گئی. اس میں بھی اگر ہم تھوڑا سا کانشیس ہو کر کریں کہ بس اللہ نے مجھے تم سے ملاقات کرا دیا، بس اللہ نے مجھے تم سے ملوا دیا. اگر ہم ہر چیز میں اللہ 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 کرنے لگ جائیں، کھانا اچھا پکا ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی. کپڑے اچھے لگ رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو ہمارا کیا جائے گا؟ اور اگر ہم واقعی میں بالکل ڈیپتھلی، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، جو آگے آپ کی آیت آ رہی ہے کہ ایک تو بہترین بات کہو جو کہ توحید میں بھرپور نمایاں ہو، شرک کا عنصر کچھ بھی نہ آتا ہو. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان، بے شک جو شیطان ہے نا، ینزغ بینہم، وہ وسوسے ڈلواتا ہے ان کے درمیان کہ قبر میں سے بھی کچھ مل جائے گا اور حشر میں سے بھی کچھ کام آ جائیں گے، اور عرس میں بھی وہ اولیاؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یعنی یہ شیطان تمہیں وسوسے دلاتا ہے. تمہیں اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے کہ تم اس شیطان کو مات دو، اپنے اندر کے بھی شیطان کو؟ اور اگر لٹرلی کوئی شیطان تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے تم اس سے بھی ٹکر لے سکتے ہو. اے انسانوں، کیوں اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھتے ہو؟ تم بڑے سے بڑے انشاءاللہ جناتوں سے بھی افضل ہو، کیونکہ وہ بڑے سے بڑے جنات ہوں یا چھوٹے سے چھوٹے جنات ہوں، وہ بے ایمانوں پر ہی آتے ہیں، وہ بے ایمانوں پر آتے ہیں، وہ گناہ گاروں پر اترتے ہیں. اگر تم اپنے ایمان کو درست کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، اپنی اچھی پریزنٹیشن دے دو، اپنی نمازوں کو سمجھ کر پڑھ لو، کسی کو مت دکھاؤ، کسی کا مت کھاؤ باطل طریقے سے، حرام میں انوالو مت ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو. بڑی آج کل آزمائش ہم پر آ گئی ہے، میڈیا کے لیے لیول پر بھی، اور چیٹنگ کے درمیان بھی، اور ایکسپلور کرنے پر بھی. اللہ نے ہمارے لیے بے حیائی اتنی ایزی کر دی، جیسے کہ مچھلی والوں کو منع کیا گیا تھا کہ سیٹرڈے کو مچھلی مت پکڑنا، اور مچھلیاں سیٹرڈے کو ہی اوپر آ جاتی تھیں. کبھی پڑھا ہے آپ نے سورہ اعراف میں وہ جو سبت کے قانون کو، کہ سیٹرڈے کو مچھلیاں پکڑنا منع تھی ایک قوم کو، لیکن نافرمانی کی وجہ سے ساری مچھلیاں یا بہت مچھلیاں سیٹرڈے کو ہی اوپر آ جاتی تھیں. اور یہ اللہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. تو اس لیے میرے اور آپ کے لیے بھی بے حیائی کو اپروچ کرنا ویری ایزی، بہت ایزی ہو گیا ہے. سود کھانا ویری ایزی، بہت ایزی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی ہر مشکل سے بچا لے، ہر گناہ کی نوعیت نصیب فرمائے، پھر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو بہترین بات کیا کرو جو کہ جس میں شرک نہ ہو. شیطان وسوسے ڈلواتا ہے تمہارے درمیان، ان کے درمیان. تو شیطان پر قابو پانا تمہارا ہی کام ہے، کسی تعویذ اور دم سے تو کام چلے گا ہی نہیں. تم تعویذ لے آؤ، دم کرا کر آؤ، تم نے پھر گناہ کیا، پھر شیطان کی لپیٹ میں، تمہارا دل خود پورا شیطان. تو اس لیے دیکھو، جب لیبارٹری جاتے ہو اس لیے جاتے ہو کہ اصل بیماری پتہ چل جائے، نہیں تو پینیڈول سے ہی کام چلا سکتا ہے بندہ. لیکن ہم خاص ٹیسٹ کرواتے ہیں
کہ جناب جڑ سے بیماری اکھڑ جائے. اللہ نے ہمیں اتنی پیاری کتاب دی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان، کہ بے شک یہ بات بھی یاد رکھنا کہ جو شیطان ہے سچ مچ والا ابلیس اور اس کی اولادیں یا تمہارے اپنے اندر کا شیطان، کان للانسان عدو، یہ ہے انسان کے لیے بڑا دشمن. اور کیسا دشمن؟ کھلم کھلا دشمن. کھلم کھلا یعنی کھلم کھلا دشمن جو ہوتا ہے اس پر کنٹرول رکھا جا سکتا ہے. جو چھپ کر وار کرتا ہے اس سے بھی اگر انسان تھوڑا سا پری پلان ہو جائے تب بھی قابو پا سکتا ہے. تو اس لیے شیطان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اپنے آپ کو سچا مسلمان بناؤ، انشاءاللہ سب خیر ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور اللہ تعالی ہمیں بہترین بات کہنا نصیب کرے اور پھر بہترین عمل بھی نصیب فرمائے، کیونکہ بات کے ساتھ عمل کا جوڑنا یقینی سی بات ہے. نہیں تو پھر منافق کی ڈیفینیشن کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ منافق وہی ہوتا ہے جو اچھی باتیں تو کرتا ہے لیکن اس کے عمل اچھے نہیں ہوتے. اس لیے آمنوا وعملوا الصالحات ہی انسان کو جنت تک لے جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.